بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عزیز دوستو، کچھ عرصہ پہلے بریلوی مکتبہ فکر کے نامور عالم دین مولانا سعید اسد صاحب نے اپنے ایک بیان کے اندر ایک بات کہی تھی۔ انہوں نے یہ بات کہی تھی اپنے بیان کے اندر کہ اہل تشیعوں کی جو اذان ہے اس پر پابندی لگائی جائے، کیونکہ وہ اذان دہشت گردی ہے، اس سے انتشار پھیلتا ہے، امن خراب ہوتا ہے۔ انہوں نے یہ بات کہی تو ابھی کچھ ہی تقریباً 1-1.5 ہفتہ پہلے پاکستان علماء کونسل کے جو چیئرمین ہیں جناب حافظ طاہر اشرفی صاحب، ماشاءاللہ سے ان کو عوام الناس کی طرف سے بھی اتنے پیارے پیارے لقب ملے ہوئے ہیں کہ جیسا کہ ایک لقب جو سب سے زیادہ مشہور ہے وہ یہ کہ یہ عمران خان کے ٹٹو ہیں، ٹھیک ہے۔ انہوں نے ایک کانفرنس سے مخاطب ہوتے ہوئے انہوں نے یہ بات کہی۔ انہوں نے کیا کہی؟ پیغام پاکستان کانفرنس سے مخاطب ہوتے ہوئے انہوں نے جو ہے یہ بات کہی، اور اس بیان کے اندر انہوں نے یہ بات کہی کہ جو شخص اہل تشیعوں کی اذان کو دہشت گردی کہتا ہے، اہل تشیعوں کی اذان کو دہشت گردی کہتا ہے، سب سے بڑا دہشت گرد وہ خود ہے۔ کیا ہے سب سے بڑا دہشت گرد؟ وہ خود ہے۔ میں آپ کو ان کی ویڈیو بھی دکھاؤں گا، یہ حافظ طاہر اشرفی صاحب سے میں مخاطب ہو کر ان کو بات بتانا چاہتا ہوں کہ آپ دین کے ٹھیکیدار بنے بیٹھے ہیں، آپ اپنے آپ کو دین کا ٹھیکیدار کہلواتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ آپ اہل تشیعوں کے ساتھ بیٹھ کر کون سے دین کی ترجمانی آپ کر رہے ہیں؟ اہل تشیعوں کے ساتھ بیٹھ کر آپ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے جو دشمن ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر آپ نے جو الفاظ ادا کیے ہیں اپنی زبان سے، کیا آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کیسے الفاظ ادا کیے ہیں؟ آپ نے اہل تشیعوں کے ذاکر کے ساتھ بیٹھ کے جو الفاظ ادا کیے ہیں، کیا پتہ آپ کے اس الفاظ سے وہ اہل تشیع، وہ شیعہ کتنا زیادہ خوش ہوا ہو، لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ سنی مسلمانوں کے کتنے لوگوں کے آپ نے جو ہے دلوں کو تکلیف پہنچائی ہے، کتنے لوگوں کے دل جو ہے وہ دکھے ہیں۔ آپ دین اسلام کے ٹھیکیدار سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، آپ دین اسلام کے ٹھیکیدار کہلواتے ہیں اپنے آپ کو۔ اگر آپ سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی شان بیان نہیں ہوتی، آپ ان کا دفاع نہیں کرنا جانتے، نہیں کرنا چاہتے، تو خدا را کم از کم ہمارے جو دشمن ہیں، صحابہ کرام کے جو دشمن ہیں، کم از کم ان کے ساتھ تو نہ بیٹھیں، ان کے ساتھ سلام دعا تو نہ رکھیں۔ اگر آپ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی شان بیان نہیں کر سکتے، ان کا دفاع نہیں کر سکتے، تو کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ان کے جو صحابہ کرام کے جو دشمن ہیں ان کے ساتھ آپ نہ بیٹھیں۔ اگر آپ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے علاوہ جو دیگر صحابہ کرام ہیں، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے دوپٹے کی آپ حفاظت نہیں کر سکتے، ان کے اوپر تبرہ بازی کرنے والے، ان کے اوپر انگلی اٹھانے والوں کے خلاف آپ کچھ نہیں بول سکتے، کچھ حرکات نہیں کر سکتے، تو خدا را میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، تو آپ اتنا کریں کہ آپ صحابہ کرام کے جو دشمن ہیں ان دشمنوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہ کریں، ٹھیک ہے۔ دین کے ٹھیکیدار تو آپ بنے ہیں، دین کے ٹھیکیدار تو اب آپ اپنے آپ کو کہلواتے ہیں، لیکن دین کے ٹھیکیدار آپ جو ہے بس دین کو بدنام کرنے کے لیے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کے جو الفاظ ہیں آپ اپنے الفاظ پر غور کریں، ٹھیک ہے۔ میں اپنے ناظرین کو، سامعین کو، جو مجھے دیکھ رہے ہیں، جو مجھے سن رہے ہیں، میں آپ کو ایک ویڈیو دکھاتا ہوں، آپ یہ ویڈیو ضرور دیکھیں ضرور یہ ویڈیو آپ دیکھیں۔ کچھ ہو رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں، سب سے کہنا چاہتا ہوں، اور چند فتنہ پروروں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، آج کے اس فورم کے ذریعے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ حرکتیں اب 90 والی، 2000 والی اب یہ نہیں چلیں گی، بالکل نہیں چلیں گی۔ میں اس فورم سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، جس شخص نے اہل تشیع کی اذان کو دہشت گردی کہا ہے وہ خود بڑا دہشت گرد ہے، وہ خود بڑا انتہا پسند ہے۔ کوئی بدبخت حضرت امام مہدی
یا ائمہ اطہار کی توہین کرتا ہے ہم اس سے بری ہیں. یہاں بڑے اہل سنت کے تمام بڑے حضرات بیٹھے ہیں, ہم اس سے بری ہیں, ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. حضرت امام مہدی اور ائمہ اطہار ہمارے سر کا تاج ہیں, ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. ان کی توہین اور تکفیر کرنے والے کو ہم مسلمان نہیں سمجھتے. تو پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں. آپ نے ویڈیو دیکھی کہ طاہر اشرفی صاحب جو عمران خان کے ٹٹو ہیں, جن کو ٹاؤٹ کہا جاتا ہے, وہ ایک شیعہ کے ساتھ بیٹھ کر کس طرح یہ الفاظ کہہ رہے ہیں کہ جس شخص نے اہل تشیعوں کی اذان کو دہشت گرد کہا وہ سب سے بڑا دہشت گرد ہے. میں خود کچھ نہیں کہتا, میں کچھ بھی نہیں کہتا ہوں. آپ نے سنی ہے ریکارڈ, آپ نے سنی ہے ویڈیو دیکھی ہے, آپ نے ریکارڈنگ میں آپ کو سناتا ہوں ابھی. آپ اپنا درد دل خود مجھے بتائیں کامنٹ کے اندر. میں بھی دیکھتا ہوں کہ یار آپ بھی صحابہ کرام سے محبت کرنے والے ہیں, آپ بھی صدیق اکبر سے محبت کرنے والے ہیں, فاروق اعظم, عثمان غنی, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والے ہیں. آپ کے دل میں بھی تھوڑی تکلیف ہوئی ہوگی کہ یار یہ دیکھو ذرا, یہ مولوی جس نے اپنی نسبت جو ہے دیوبند کے ساتھ لگائی ہوئی ہے. مجھے یہ بتائیں کہ طاہر اشرفی صاحب جب کسی جلسے کے اندر جاتے ہیں, ٹھیک ہے, جب کسی جلوس میں بیان کرتے ہیں, جہاں کا بھی مساجد مدارس میں جاتے ہیں, بیانات وغیرہ اپنے کرتے ہیں, وہاں وہ یہ بڑے جوش و خروش کے ساتھ آتے ہیں. ہم نے بھی مدرسے کی دال کھائی ہے, ہم نے بھی مدرسے کی چٹائیوں پر بیٹھ کر قرآن کی تعلیم حاصل کی ہے, ہم نے بھی مدرسے کی چٹائیوں میں بیٹھ کر قال رسول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پڑھی ہے, ہم نے بھی شان صحابہ. بھائی پہلے ایک اور بات, ٹھیک ہے, اچھا یہ بات یہاں پہ کون سے آپ نے دین سیکھا ہے مجھے یہ بتائیں. ریکارڈنگ سنانا چاہتا ہوں آپ کو, ریکارڈنگ سنیں آپ. یہ وہ ریکارڈنگ ہے کہ ایک ساتھی نے طاہر اشرفی صاحب کو وائس ریکارڈنگ کی, ٹھیک ہے, کس کے متعلق, یہ جو ویڈیو آپ نے ابھی دیکھی ہے پہلے, اس ویڈیو کے متعلق ویڈیو جب میرے ساتھی نے دیکھی, اس کے بعد ریکارڈنگ بھیجی واٹس ایپ پر, تو یہ حضرت کے مبارک زبان سے نکلے ہوئے ملفوظات تھے. اور آپ خود دیکھ لیں کہ ان کی زبان کیسی ہے, ان کی زبان سے کیسے الفاظ نکلے ہیں. ٹھیک ہے, آپ یہ ریکارڈنگ سنیں. ریکارڈنگ سننے کے بعد میں آپ سے بات کرتا ہوں. ریکارڈنگ سنیں آپ. ریکارڈنگ آپ نے سن لی, دیکھ لی آپ نے کہ ایک شخص جس نے غلطی بھی کی ہے اور رجوع کرنے کے بجائے, اگر ایک شخص, ٹھیک ہے یار, مقام کے اندر, مرتبے کے اندر آپ سے کم ہے, لیکن آپ نے کیا کیا, اس نے آپ کو ریکارڈنگ بھیجی اور آپ کتنے سخت الفاظ کے ساتھ جو ہے اس کو جھڑک رہے ہیں, اس کو دھمکی دے رہے ہیں, اس کو غصہ اس کے ساتھ کر رہے ہیں. یار یہ کوئی بات بنتی ہے؟ ایک غلطی بھی اوپر سے آپ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. مجھے یہ بتائیں, آپ سے اگر صحابہ کرام کا دفاع نہیں ہوتا, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا دفاع نہیں ہوتا, خدا کی قسم کھا کر میں یہ بات کہتا ہوں کہ طاہر اشرفی صاحب, اگر آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جو دفاع کے اندر اپنے آپ کو قربان کیا ہوتا, ٹھیک ہے, اگر آپ کی اولاد قربان ہوئی ہوتی, اگر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ان کی عظمت, ان کی شان, ان کے مرتبے, ان کے مقام کی خاطر, ٹھیک ہے, آپ کی اولادیں قربان ہوئی ہوتی, ٹھیک ہے, سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کی عظمت, ان کا جو مرتبہ ہے, ان کا مقام جو ہے, ان کے خلاف اٹھنے والی جو انگلیاں ہیں, ان کے خلاف اگر آپ کی اولاد, آپ کے رشتہ دار, آپ کے کارکن, ٹھیک ہے, آپ کی جماعت جو ہے ذبح ہوئی ہوتی, انہوں نے ہتھکڑیاں پہنی ہوتی, انہوں نے بیڑیاں پہنی ہوتی, خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ آپ کی زبان سے یہ الفاظ کبھی بھی نہیں نکلتے, کبھی بھی نہیں نکلتے, اور وہ بھی اہل تشیع شیعہ کے ساتھ بیٹھ کر کبھی بھی نہ نکلتے. آپ نے حد پار کر دی, آپ نے حد پار کر دی ہے. عمران خان کے پاس جاتے ہیں, وہاں پہ جا کے عمران خان کے نیچے لگ جاتے ہیں. یہاں پر علماء کے پاس آتے ہیں, ان کے نیچے لگ جاتے ہیں. ایک راستہ اپنائیے, ایک راستہ, ٹھیک ہے. آپ عالم اپنی نسبت آپ ظاہر کرتے ہیں دیوبند کے ساتھ, جہاں بھی جاتے ہیں آپ نے یہ کہتے ہیں کہ بھائی دیوبند کے ساتھ ہماری نسبت ہے, ہم پڑھے ہیں, ہمارے اساتذہ ہیں. بھائی جب آپ سے, اچھا میں آپ کو رجوع کرنے کی بات کہتا ہوں, رجوع کہہ رہا ہوں کہ آپ رجوع کریں, معافی مانگیں. ہم سے معافی نہ مانگے, چھوڑیں ہمیں, ہم سے معافی نہ مانگے. ہم کون سا, ہم اپنے آپ کو دین کے ٹھیکیدار بھی نہیں کہتے, ٹھیک ہے. ہم نے ابھی تک, ہم اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں, اے اللہ ہمیں اپنے دین کے لیے قبول فرما.
صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ناموس کی حفاظت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، کہ جو بھی کوئی بدبخت ان کے خلاف کوئی اپنی زبان سے غلط الفاظ نکالتا ہے، تبرہ بازی کرتا ہے، ٹھیک ہے، ہمیں اس کے خلاف جو ہے زبان سے بھی دفاع کرنے کی توفیق عطا فرما، ہاتھوں پیروں سے ہر طریقے سے جو ہے ہمیں صحابہ کرام کا دفاع کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور میں آپ سے صرف یہ بات کہتا ہوں کہ آپ ہم سے نہیں، علماء کرام سے نہیں، آپ کے اس جملے کی وجہ سے کتنے علماء کرام ایسے ہیں جنہوں نے بیانات دیے ہیں، اپنے بیانات جاری کیے ہیں اور آپ سے برات جو ہے کی ہے، آپ اس بات کو خود بخوبی جانتے ہیں۔ اور کتنے لوگوں نے آپ کو واٹس ایپ پر، میسیجز پر، کال پر جو ہے آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے، آپ نے کسی کو جواب نہیں دیا، باقاعدہ آپ الٹا بلاک کر دیتے ہیں۔ میرے پاس خود واٹس ایپ پر میرے 2-3 ساتھیوں نے مجھے تصویریں وغیرہ بھیجی ہے کہ بھائی ہم نے طاہر اشرفی صاحب کو میسیجز وغیرہ کیے ہیں، ان سے کال پر رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن جب کال جاتی ہے تو تھوڑی دیر بعد پتہ چلتا ہے کہ بھائی انہوں نے ہمیں کیا کر دیا، بلاک کر دیا ہے۔ تو میں طاہر اشرفی صاحب سے یہ آخری گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ دین کے ٹھیکیدار بنے بیٹھے ہیں تو دین کے ٹھیکیدار ٹھیک طریقے سے بنیں، ٹھیک ہے۔ اس کے اگر آپ نہیں کیا کہتے، آپ کی زبان سے شان صحابہ نکلتی ہے، آپ صحابہ کرام کا دفاع نہیں کرنا چاہتے، تو خدا را صحابہ کرام کے جو دشمن ہے ان سے بھی اٹھنا بیٹھنا کم کر دیں، بلکہ ختم کر دیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور 2 رکعت نماز صلاۃ توبہ پڑھیں اور اللہ پاک سے معافی مانگیں کہ آپ نے جو جملے ادا کیے ہیں یہ جملے بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ کو بھی ہدایت عطا فرمائے اور ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، اور صحابہ کرام کا دفاع مرتے دم تک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔